یہ میری محبت کے سفر کی کہانی ہے، کچھ میری اور کچھ گیتوں کی زبان۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے ہماری پچھلی ایپیسوڈز کو پسند کیا، اور بالخصوص ماں تجھے سلام کو جس محبت سے آپ نے دیکھا، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو کنٹینیو کر سکوں، لیکن پچھلے دنوں کچھ طبیعت ذرا زیادہ بوجھل ہو گئی، تو مجھے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ تو آج پھر ہماری بہن کا اصرار تھا کہ نہیں، آپ ضرور کچھ نہ کچھ تو بولیں، تو کچھ بولیں گے تو بات بنے گی۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اب ان کی جو خواہشات ہیں، اور آپ میں ان سے بھی کچھ لوگ چاہتے ہوں گے شاید، تو میں نے کہا کہ آج میں کچھ پرانی یادوں کو بھی شیئر کروں اور ان کو کنیکٹ کر پاؤں کچھ ذرا تفصیل۔ ایسی شخصیت بھی ہیں جنہوں نے خود براہ راست تو نہیں، لیکن میری زندگی میں پہ بڑا اثر ڈالا۔ وہ اس لحاظ سے کہ جو میں نے ادر دین سلیبس کوئی کتاب پڑھی، وہ انہی سے متعلق تھی۔ وہ ایک بایوگرافی تھی، اور ہوا یوں کہ جب مجھے کلاس 6 میں ایڈمیشن ہوا اور ہم پرائمری اسکول سے ہائی اسکول میں چلے گئے، اور پہلی دفعہ اسکول میں ڈیسک ہمارے منتظر تھے، تو وہ بھی ایک خوشی کا لمحہ تھا کہ اب ہم ٹاٹ اور سے اٹھ کے تو آگے اچھا سا ٹیبل ہے اور ڈیسک ہے، اور اس پہ بیٹھا کریں گے۔ تو مجھے ایک اسٹوڈنٹ کونسل بنائی ہوئی تھی اسکول والوں نے، تو اس میں مجھے بھی شامل کر لیا۔ تو ہمیں انہوں نے مختلف حصے دکھائے، مانیٹر بھی تھا میں چونکہ کلاس کا، کہ بھئی یہ فلاں چیز ہے اور یہ فلاں۔ ایک ہمارے ٹیچر تھے انہوں نے، اور میں جب اس ہیڈ ماسٹر صاحب کے آفس کے اوپر ایک کمرہ انہوں نے لائبریری کے لیے مختص کیا ہوا تھا، اور اس میں کچھ اچھی کتابیں موجود تھیں۔ میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے اس لمحے نے بھی میری زندگی پر اثر ڈالا، اور میں جب مختلف کتابیں دیکھ رہا تھا لائبریری میں، تو مجھے بہت ننھی منی چھوٹی سی، یوں سمجھیں کہ اس کا ہاف تھا ایسے، تو وہ اتنی کچھ ضخیم تھی، زیادہ نہیں تھی۔ اس میں خوبصورت تصویریں بھی تھیں، اور خوبصورت تو نہیں، بلیک اینڈ وائٹ تھی، لیکن بڑی مؤثر۔ ان میں سے ایک تصویر میں مجھے کبھی نہیں بھولتی، اور وہ تصویر تھی امریکہ کے 16ویں پریزیڈنٹ ابراہم لنکن کی۔ تو وہ ایک کریانہ سٹور میں بیٹھے، ایک آلو تھے ان کی بوری پہ، اس پہ پاؤں تھے، اور پھر ایک ٹیک لگا کے کسی اور میں بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہاتھ میں ان کے ایک کتاب تھی۔ وہ اس بچے کی تصویر تھی جو کریانہ سٹور بھی چلاتا تھا، اور وہ ساتھ اپنے پڑھائی کا عمل بھی جاری رکھتا تھا۔
تو اس نے مجھ پہ اتنا مجھے متاثر کیا، اور جب میں نے اس کو کتاب کو پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ کیا انسان ہے، اس نے زندگی میں کیا کچھ اچیو کیا، اور اتنے برے حالات میں اس نے نہ صرف اپنی تقدیر بدلی بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تقدیر کو بدل دیا۔ تو میں نے اس میں پڑھا کہ وہ باقاعدہ اس کے ایجوکیشن نہیں تھی اور ہوئی، اور پرائیویٹ طور پہ چند سال پڑھا، اور پھر انہوں نے اپنی محنت سے وہ بیرسٹر بنے، لا کیا، لا کی پریکٹس کی اور کامیاب پریکٹس کی۔ تو 18 سال کی عمر تک تو وہ کریانہ سٹور ہی چلاتے رہے اپنے۔ سپرنگ فیلڈ، یہ ایلونائے شاید ریاست تھی، تو پھر وہ کہیں اور شفٹ ہوئے، وہاں پہ وکالت شروع کی۔ پھر انہوں نے اس سٹور سے جو شہرت کمائی نا، سٹور تو بند ہو گیا لیکن ان کو ایک ایماندار شخص کے طور پہ اس پورے علاقے میں جانے لگا، چونکہ وہ گاؤں صرف 100 نفوس پر مشتمل تھا۔ تو وہ ایک خاتون آئی اور اس نے ان سے کچھ خریدا، اور جب وہ واپس چلی گئی تو چونکہ چھوٹی سی آواز تھی، پتہ تھا، بعد میں ابراہم لنکن کو یہ احساس ہوا کہ میں نے اس کو کم تولا ہے، کچھ کم چیزیں دی ہیں، تو وہ اس نے پوری کی اور اس کے گھر جا کے چھوڑ کے آیا کہ یہ چیزیں میری، آپ کے پیسے زیادہ تھے اور یہ کم رہ گئی۔ تو وہ خاتون نے ادھر ادھر بتایا ہوگا یقینا، اس طرح کے 2-4 واقعات اور بھی ہوئے۔ تو وہ بہت ایک آنیسٹ انسان کے طور پہ مشہور ہو گئے، اور وہ شہرت اتنی بڑھی کہ سٹور تو بند ہو گیا لیکن لوگوں نے ان کو الیکشن میں کھڑا کر دیا کہ جی آپ ہمارے نمائندے کے۔ تو وہ الیکشن اگرچہ ہار گئے لیکن اس ہار میں بھی ایک جیت چھپی ہوئی تھی، اور پھر وہ ریاستی الیکشن لڑا پہلا انہوں نے، تو وہ بھی ہار گئے۔ تو پھر نیکسٹ ایئر انہوں نے پھر الیکشن لڑا، نیکسٹ ایئر نہیں، آفٹر 2 ایئرس۔ تو ان کے مقابلے میں نا سینیٹر ڈگلس تھے، تو وہ انہوں نے غلامی کے حق میں، چونکہ جو جس ریاست میں وہ رہتے تھے وہ غلاموں کے حق میں تھی، تو اس نے بھرپور تقریر کی، بہت بڑا مجمع تھا۔ تو یہ جب وہ تقریر ختم کر چکے تو انہوں نے وہ ڈائس سنبھال لیا، اور وہاں پہ انہوں نے بھرپور تقریر کی غلامی کے خلاف، اور کہا کہ میں یہ زنجیریں توڑ دوں گا اور سب انسان برابر ہیں، کوئی بلیک اور وائٹ کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی اتنے ہی امریکنز ہیں جتنے وائٹ ہیں۔ تو وہ الیکشن تو ہار گئے لیکن اس ہار میں بھی ایک جیت تھی۔ تو وہ پھر پورے ریاست میں بلکہ باقی ریاستوں میں بھی ان کی یہ شہرت ہو گئی کہ ایک نمائندہ مل گیا لوگوں کو جو غلامی کے خلاف تھا۔ تو انہوں نے اس مشن کو جاری رکھا، اور پھر اگلے الیکشن میں پھر وہ جب کھڑے ہوئے، بلکہ آنے والے دنوں میں بھی وہ پہلے وگ پارٹی میں شامل ہوئے تھے، تو جب وہ پارٹی آخری دموں پہ تھی تو وہ تقریباً ختم ہی ہو گئی، تو ریپبلکنز نے ریپلیس کیا۔
تو یہ ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو گئے. تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کی آپس میں یہ تھی ایک الیکشن کنٹیسٹ جنرلی کرتے تھے. تو یہ سینیٹر کے طور پہ ڈگلس اور ان کا مقابلہ تھا. تو اس میں تو میں نے بتایا کہ ڈگلس جیت گئے تھے، لیکن جب پریزیڈنشل الیکشن ہوا تو یہ شکاگو الیکشن میں ان کو ریپبلکنس نے نامزد کر لیا. لیکن وہ کئی سو بلکہ ہزار سے بھی زیادہ میل دور بیٹھے ہوئے تھے. وہ اس کنونشن میں بھی موجود نہیں تھے کہ لوگوں نے ابراہم لنکن کو بعض اس بنیاد پہ کہ وہ غلامی کے خلاف ہیں اور ایک بھرپور آواز ہیں، ان کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پہ نامزد کر دے. اور جب ان کو بتایا گیا تو ان کو تو کوئی خبر نہیں تھی. تو پھر ان کی خوش قسمتی ہوئی. قسمت جب کہتے ہیں نا اصل فیصلے اوپر ہوتے ہیں. ایک ایسا انسان جس کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، ایک ارادہ تھا، ایک عزم تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے ان غریب اور بے بس اور بے کس لوگوں کے لیے. تو انہوں نے الیکشن لڑا اور ڈیموکریٹس کو شکست دے کے بھاری اکثریت سے وہ کامیاب ہوئے اور امریکہ کے 16ویں پریزیڈنٹ بنے. تو میں اتنی لمبی کہانی میں آگے بھی کچھ تھوڑا مختصراً بتاؤں گا. ان کی مشکلات کم نہیں ہوئی، لیکن ایک دلچسپ بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ جب وہ سٹور چلا رہے تھے تو ان کو سٹور پہ ایک خاتون آ کرتی تھی. ابراہم لنکن کو اس سے محبت ہو گئی. تو این جو ہیں وہ بہت دلکش شخصیت کی مالک تھی. تو لیکن یہ ایک یک طرفہ محبت تھی، چونکہ این کسی اور سے محبت کرتی تھی. تو جو پہلی محبت ابراہم لنکن کی تھی وہ اس لحاظ سے تو ناکام رہی. لیکن میں کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کیا کامیاب محبت ہوگی کہ زندگی بھر ابراہم لنکن جب پریزیڈنٹ بھی بن گئے تو تب بھی اس کی قبر پہ جایا کرتے تھے. وہ دور دراز ایک گاؤں میں. این کی شادی نہیں ہو سکی چونکہ این بہت کم عمری میں اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن ابراہم لنکن اس کو بھولے نہیں کر. تو کچھ لوگ کہتے ہیں بس ایک ہی شخص سے محبت ہوتی. منیر نیازی ہمارے بڑے شاعر وہ اس بات کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں محبت کئی لوگوں سے ہو سکتی ہے، کسی سے ذرا درجے میں کچھ اوپر نیچا ہو سکتا ہے. تو ان کو دوسری محبت بھی ہوئی اور اس سے ان کی شادی ہوئی، 2 بیٹے ہوئے. تو صدارتی الیکشن سے پہلے ان کے ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی 11 سال کی عمر میں، جس کو وہ کبھی نہیں بھولے. اور دونوں بلکہ ان کی جو بیگم تھیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی. اور ابراہم لنکن اس اپنی بیوی کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے بطور صدر USA ان کو لے کے تھیٹر میں گئے ڈرامہ دکھانے. تو ان کے ساتھ ان کے سیکیورٹی انچارج بھی تھے اور ان کی بیگم بھی تھی. تو جب وہ اس تھیٹر میں بیٹھے تھے تو وہاں پہ ہی چونکہ جہاں ابراہم لنکن سے لوگ بھرپور محبت کرتے تھے وہاں نفرت کرنے والے بھی بہت تھے. تبھی میں کہتا ہوں
کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن. یہ جو نفرت کا جذبہ ہے نا بڑا تباہ کن ہے. یہ انسانوں میں اگر کاش ہوتا نا. یہ اس نفرت کے جذبے نے ابراہم لنکن کی جان دی. تو جان لینے کی جو کہانی ہے وہ بھی جب وہ جیت گئے الیکشن تو 1600 یا 1500 کلومیٹر دور سے انہیں واشنگٹن پہنچنا تھا حلف اٹھانے کے لیے، لیکن ریلوے پہ سفر کرنا تھا. تو راستے میں ان پہ 23 قاتلانہ حملے ہوئے. جو غلامی کے حق میں لوگ تھے انہوں نے دھمکیاں دے رکھی تھی کہ ہم آپ کو واشنگٹن نہیں پہنچنے دیں. ابھی کہتے ہیں کہ یہ جی وہاں پاکستان میں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، جی فلاں ظلم ہو گیا. تو یہ جہاں جہاں بھی جمہوریت آئی اس نے ایوالو کیا ہے. وہاں بھی اسی طرح کی مشکلات تھی. تو ٹرین پہ کئی بار حملہ ہوا، اس پہ چاقوؤں سے وہ حملہ کرتے تھے. تو ان کے سیکورٹی یا ان کے جو سپورٹرز تھے وہ بھی ہوتے تھے. تو وہ اور اوپر والا ان کی جان بچانا کرتا. تو پھر وہ وہاں پہ پہنچے واشنگٹن اور حلف اٹھایا. تو بعد کی مشکلات بھی پھر انہوں نے ساؤتھ اور نارتھ کی جنگ لڑی. یہ جو یونین سٹیٹس تھیں نارتھ میں، چونکہ واشنگٹن اور یہ نیو یارک، نیو جرسی اور یہ جو بوسٹن ہے، میساچیوسیٹس وغیرہ، تو یہ ریاستیں یونین ریاستیں تھیں. اور کچھ کنفیڈریٹ ریاستیں ساؤتھ والی جو غلامی کے حق میں تھیں. بعد میں ویسٹ کی کچھ ریاستیں بھی یہ مل گئیں ان کے ساتھ. تو یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے میرا خیال ہے. بہت سی جگہوں پہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ آپ ہسٹری میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں اویلیبل. تو یہ لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ یہ جو ہے آپ اس کو اس انداز سے دیکھیے کہ ان کی جو کامیابیاں ہیں وہ کوئی اچانک نہیں ہوئی. بہت مشکلات سے گزرنا پڑا انہیں. اور جو انہوں نے بطور صدر خود لڑائی کی قیادت کی. اور ابتدائی طور پہ یوں لگتا تھا کہ یہ جو نارتھ سٹیٹس ہیں، یونین سٹیٹس ہیں، یہ ہار جائیں گی. اور چونکہ جس جنرل کو صدر بننے کے بعد ابراہم لنکن نے سیک کیا، وہ ساؤتھ کی ریاستوں نے اس کو پریزیڈنٹ کے طور پہ بنا لیا. اور جنرل لی جو ہیں وہ قیادت کر رہے تھے ان کی طرف. تو یہ جو ہے یہ بعض اوقات مشکل فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں. یعنی دوران جنگ انہوں نے آرمی چیف کو ہٹایا اور ان کے نمبر 2 کو بھی ہٹایا. تو یہ بعض اوقات جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے جو سیکھا اپنی زندگی میں شروع میں کہ جی مجھے محنت کرنی ہے، اور وہ کسی آرمی سکول میں تو نہیں گئے، نہ کہیں اور کسی ملٹری اکیڈمی میں تربیت حاصل کی، لیکن انہوں نے وار اسٹریٹجیز پہ بہت سی کتابیں پڑھ ڈالیں اور پھر ان کی جو اپلیکیشن ہے اس کو اپنے جنرل سے ڈسکس کیا. اور پھر انیشلی انہوں نے غلاموں کو آزادی کی ڈکلیریشن پہ دستخط نہیں کیا. جب ان کو پے در پہ ناکامیاں ہوئیں اور پھر جب دوسرا الیکشن آیا تو اس میں بھی وہ جیت گئے. اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ بلکہ شاید اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ
دوسرے صدارت کے الیکشن سے پہلے یا اس کے فوراً بعد انہوں نے پھر وہ غلامی کو ختم کرنے کا یہ جو ہے آرڈر جاری کیا، اور انہوں نے اس وجہ سے تمام جو تھے سیاہ فام وہ ان کی آرمی میں شامل ہو گئے، اور وہ جوان مردی سے لڑے، اور پھر آج کا یونائٹڈ اسٹیٹس ابراہم لنکن کا مرہون منت ہے کہ پھر لے کر ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے جو میری نظر میں وہ یہ ہے، وہ جنگ جیتنا تو اپنی جگہ، یونائٹڈ اسٹیٹس کو اکٹھا کرنا اپنی جگہ، غلامی کا خاتمہ اپنی جگہ، لیکن جنگ جیتنے کے بعد اپنے تمام سیاسی مخالفوں اور فوجیوں کو جو ان کے ساتھ لڑے ان کو معاف کر دیا، ان کو عام معافی دی، اور اس معافی دینے کے عمل میں جب وہ وکٹری اسپیچ کر رہے تھے تو ان کا بیٹا 14 سال کا وہ ان کے پاس اسٹیج پہ بیٹھا تھا، اور کھڑکی سے جب انہوں نے ایک جم غفیر کو کہا ایڈریس کر رہے تھے تو ایک آواز آئی، ان کے ساتھ باغیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو ابراہم لنکن نے کہا، ابھی وہ بولا نہیں تھا، اس نے چھوٹی چھوٹی پرتیاں لکھ کے رکھی ہوئی تھی نوٹس، تو اس کے بیٹے نے کہا، وہ انہوں نے جواب دیا پورے مجمع میں، ہینگ دیم، ہینگ دیم، لیکن ان کا وہ بیٹا بولا نہیں، ہمیں ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اپنے ساتھ ملانا ہے۔ تو پھر ابراہم لنکن نے یہی کیا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو ان ریئل سینس یونائٹڈ اسٹیٹس بنایا۔ آج کا امریکہ جو پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے ایک لحاظ سے، یہ انہی کی ذہانت، انہی کی اسٹیٹس مین شپ کا مرہون منت ہے۔ آئی سلیوٹ ہم، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے 6ٹھی جماعت میں میری زندگی پہ بہت بڑا اثر ڈالا۔ اے گریٹ مین، گو وہ ان کا مذہب، ان کی نسل، ان کے ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، اور وہ سبھی ہم سے مختلف ہیں، لیکن انہوں نے جو اپنی قوم کے لیے کیا وہ کم لوگوں کے حصے میں آیا۔ May God bless him. زندگی کے سفر